حضرت ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک اعرابی نے کہا، میرا جوان اونٹ جو آپ نے قرض لیا تھا اب قرض ادا کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے اونٹ سے بڑی عمر والا اونٹ عطا فرما دیا۔ اس پر اس اعرابی نے کہا، یا رسول اللہ، یہ تو میرے اونٹ سے زیادہ عمر والا ہے، یعنی قیمت میں اس سے بڑھ کر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھے لوگ وہ ہیں جو ادائیگی کے لحاظ سے اچھے ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے ایک آدمی کو جنت میں داخل کر دیا جو خرید و فروخت میں نرم طبیعت تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو خرید و فروخت اور قرضے کا تقاضا کرنے میں اچھا طریقہ اختیار کرے۔ حضرت عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم لوگ صفہ میں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سے کون اس کو پسند کرتا ہے کہ صبح سویرے بازار بطحان یا عقیق میں جاوے اور 2 اونٹنیاں عمدہ سے عمدہ بغیر کسی قسم کے گناہ اور قطع رحمی کے پکڑ لائے؟ صحابہ نے عرض کیا، اس کو تو ہم میں سے ہر شخص پسند کرے گا۔ آپ نے فرمایا، مسجد میں جا کر 2 آیتوں کا پڑھنا یا پڑھا دینا 2 اونٹنیوں سے، اور 3 آیتوں کا 3 اونٹنیوں سے، اسی طرح 4 کا 4 سے افضل ہے، اور انہی کے برابر اونٹوں سے افضل ہے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم صبح کو جا کر قرآن پاک کی 1 آیت سیکھ لو تو یہ تمہارے لیے 100 نفل پڑھنے سے کہیں بہتر ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پاک میں مہارت حاصل کر لی ہو وہ معزز اور فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو بندہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے اٹکتا ہو اور مشکل سے پڑھتا ہو تو اس کو 2 اجر ملیں گے، ایک تلاوت کا اور دوسرا مشقت کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر یعنی مسجد میں کتاب اللہ کی تلاوت کرتے، اس کا درس دیتے اور معنی بیان کرتے ہیں، ان پر سکینت اترتی ہے، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور ان کا تذکرہ اللہ جل شانہ اپنی مجلس میں فرماتے ہیں۔